الرحمن الرحیم محمد گلزار شاہد سوئل مائکرو بیولوجسٹ۔ میری پچھلی ویڈیو میں ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ گندم کے لیے متوازن کھادوں کا استعمال جو ہے وہ کتنا اہم اور ضروری ہے۔ سب سے پہلے میرے کاشتکار بھائیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اگر کسی بھی فصل کی بہترین پیداوار لینا ہے تو اس کے لیے اس کی ضروریات کو سمجھیں۔ کوئی بھی فصل جو ہے اس کی بہترین پیداوار کے لیے چند ضروری چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں۔ فصل ہم سے فقط ایک چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس کو بہترین جڑوں کا نظام دے دیں، وہ ہمیں بہترین پیداوار دے دے گی اور کم خرچے پہ دے دے گی۔ فصل کو جڑوں کا بہترین نظام دینے کے لیے سب سے بنیادی اور پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم گہرائی تک زمین کو نرم اور ہوادار بنا دیں۔ جب ہم زمین کو نرم اور ہوادار بناتے ہیں تو زمین میں موجود بیماری کا پیدا کرنے والی جتنی بھی بیکٹیریا، فنجائی، ایکٹینومائسیٹس ہیں وہ ہوا کی آکسیجن سے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسری، ہوادار بنانے سے جتنے ہمارے دوست جراثیم ہیں ان کی افزائش ہوتی ہے۔ تیسرا، گہرائی تک جڑیں جو ہیں وہ زمین کو ایکسپلور کرتی ہیں، زمین میں موجود جو خوراکی اجزاء ہیں اس کو بہتر طور پہ استعمال کرتی ہیں۔ جب جڑیں گہرائی تک جاتی ہیں تو جڑوں کے ساتھ جو سمبیونٹس ہیں یا نان سمبیونٹس دوست جراثیم ہیں، وہ جراثیم مختلف قسم کی خوراکی اجزاء کو پودے کے استعمال کے قابل بناتے ہیں۔ وہ زمین میں نامیاتی تیزاب پیدا کرتے ہیں جس سے زمین میں موجود جو خوراکی اجزاء فکس فارم میں موجود ہوتے ہیں وہ بھی پودوں کے استعمال کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ہم گہرائی تک زمین کو نرم کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو بھی فصل ہے اس کے بہترین وقت پہ اس کو کاشت کریں۔ پچھلے 10 سال سے زیادہ عرصے سے دیکھا گیا کہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے گندم کی جو فصل 10 نومبر سے لے کر 30 نومبر تک کاشت ہوتی ہے وہ نسبتاً زیادہ پیداوار دیتی ہے۔ بہت اگیتی گندم پہ اگر جلدی لیٹ تک کورا پڑ جائے اس کے نقصان دہ اثرات ہو سکتے ہیں، جیسے 2006-07 میں ہوا تھا۔ یا اگر بہت اگیتی فصل ہو تو ٹھنڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ ٹلرنگ نہیں کرتی، اس کا زیادہ جھاڑ نہیں بنتا۔ اسی طرح جو بہت اگیتی فصل ہوتی ہے اس کی لاجنگ کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی فصل جو ہے وہ اس کے مناسب وقت پہ کاشت کرنی چاہیے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بیج جو لینا ہے وہ اچھی قسم کا لینا ہے، منظور شدہ قسم کا لینا ہے، اور وہ بیج صحت مند تندرست ہونا چاہیے۔ بیج کی صحت مند ہونے کی کئی ایک نشانیاں ہیں۔ لگا ہوا بیج تو جس کو دورہ، کھپرا، سسری وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے وہ تو ہمیں نظر آ جاتا ہے، لیکن بیج کے اگاؤ کو سب سے زیادہ جو چیز متاثر کرتی ہے وہ چیز جو ہے بیج کے اگاؤ کو سب سے زیادہ جوئیں متاثر کرتی ہیں جو کہ بیج کے اگنے والا حصہ جس کو مغز کہتے ہیں اس کو کھاتی ہیں۔ اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہم نے گندم رکھی ہوئی ہوتی ہے اس میں براؤن رنگ کا پاؤڈر سا نظر آتا ہے جو کہ ان جوؤں کا فضلہ ہوتا ہے، اور اس میں اربوں خربوں کے حساب سے وہ جوئیں موجود ہوتی ہیں، اور جوں جس جگہ سے بیج کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سوراخ بھی عام آنکھ یا عام خوردبین سے بھی دیکھا نہیں جا سکتا۔ یعنی آپ کا بیج صحت مند اور اچھی پیداوار دینے والا منظور شدہ قسم کا ہونا چاہیے۔ پھر بوقت کاشت اس کو زہر آلود کر لینا چاہیے تاکہ جو جڑوں کی مختلف بیماریاں ہیں اس سے بیج بچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے فصل کاشت کرنی ہے اس کا طریقہ کاشت بھی بڑا ضروری ہے۔ اگر ہمارے پاس اچھی قسم کی ڈبل ہاپر والی ڈرل ہے تو اس کے ذریعے سے ہم نے جو کھاد دینی ہے متوازن وہ بھی بیج کے ساتھ دیں تو زیادہ اس کی پیداوار بہتر ہو سکتی ہے۔ ہندوستانی پنجاب میں وہ لوگ اس لیے کامیاب ہیں کہ وہ نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاش کی بنیادی جو قسط ہے وہ وقت کاشت ہی دے دیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وسائل دستیاب ہیں تو کم از کم 2 بوری نائٹروفاس یا 1 بوری ڈی اے پی، 1 سے 1.5 بوری ڈی اے پی اور آدھی بوری پوٹاش والی کھاد جو ہے وہ بوقت کاشت بیج کے ساتھ دے دیں۔ اس کے بعد دوبارہ اس کی جو 2 قسطیں بنائیں، اس کو 1 قسط پہلے پانی کے ساتھ دے دیں، اور اگر آپ نے اکیلی نائٹروجن دینی ہے تو یا اس کے ساتھ نائٹروفاس وغیرہ دینی ہے
تو وہ پانی لگانے کے بعد دیں، جب آپ کا پیر جو ہے نشان چھوڑ رہا ہو۔ یہ دوسرے پانی سے قبل جو ہے اس وقت بھی آپ پوٹیش والی کھاد اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ نائٹروجن کھاد دے سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ پودے کی ضرورت کے مطابق اس کو نائٹروجن والی کھاد دیں۔ زیادہ تر جو فصل کے گرنے کی وجوہات ہیں اس میں نائٹروجن کھادوں کا زیادہ استعمال اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے زیادہ پانی لگانا یا ضرورت کے بغیر جو ہے پانی لگانا، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس طرح سے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فصل کو جو پانی دینا ہے اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ پانی دینے کے لیے آپ نے سب سے پہلی چیز جو دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے گندم بریال زمین میں لگائی ہے تو اگاؤ کے 18-20 دن بعد اس کو پانی دینا ہے۔ اگر آپ نے دھان وغیرہ کے وڈ میں لگائی ہے تو اگنے کے آپ 28 تا 30 دن بعد بھی اس کو پانی لگا سکتے ہیں۔ گندم کو ابتدا میں جھاڑ بناتے وقت پانی کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے، اور دوبارہ جب وہ گندم اپنا پیٹ بھرتی ہے، جس کو سٹا بننے کا عمل شروع کرنے کا کہتے ہیں، جو کہ 80-90 دن کی سٹیج پہ آتی ہے، اس وقت گندم کو پانی کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح گندم جب فرٹیلائزیشن سٹیج پہ ہوتی ہے، پولینیشن کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت گندم کو پانی کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے 1999 میں دیکھا ہوگا کہ میکسی پاک جکورا کے بعد ہمارے لوگوں نے دوبارہ 65-70 من گندم اس سال لی تھی، جبکہ اس سال نہ تو ہمارے ڈیموں میں زیادہ پانی موجود تھا، نہ بارشیں زیادہ ہوئی تھیں۔ فطرت نے ہمیں یہ سبق دیا تھا کہ اگر گندم کو دھان برسیم کماد کی طرح پانی نہ لگائیں، ضرورت کے مطابق پانی لگائیں، تو ہم اس سے بہترین پیداوار لے سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں جس کسان نے 150 من فی ایکڑ گندم لی ہے، وہ 20% نمی پہ اس نے گندم کو پانی لگایا، یعنی پانی کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اگر ہم آخری پانی لیٹ کر کے لگائیں جب دانہ سخت ہونے لگتا ہے، یا جب ہم دیکھتے ہیں کہ فصل رنگ بدلنا شروع کرتی ہے، تو پودے نے جو اپنی نالیوں اور گانٹھوں میں خوراک جوڑی ہوئی ہوتی ہے جس سے اس نے اپنے دانے کا وزن بنانا ہے، وہ خوراک جو گلوکوز کی شکل میں دوبارہ پودا تبدیل کر چکا ہوتا ہے تاکہ اس کی ٹرانسلوکیٹ کر کے دانے کا وزن بنا سکے۔ ہم پانی لگاتے ہیں، پانی میں حل ہو کے وہ گلوکوز جڑوں کے ذریعے سے نیچے ضائع ہو جاتا ہے، جو اوسموسس یا ڈیفیوژن کا جو اصول ہے کیمسٹری کا اس کے تحت، اور دانے میں پانی جاتا ہے، وہ اس کو نرم کر دیتا ہے، خوراک اس کو ملتی نہیں، اوپر سے گرمی پڑتی ہے، وہ دانہ پچک جاتا ہے، زیرہ بن جاتا ہے۔ ہم سب کہتے ہیں کہ یہ فصل جو ہے ہل گئی ہے، اس کی جڑوں کو ہوا پھر گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے نہ صرف جھاڑ کا بلکہ کوالٹی کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ گندم کی فصل جو ہے اس پہ کنگھی کا حملہ بڑا نقصان کرتا ہے۔ جب موسم 18-20 سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہو، موسم ابرالہود ہو، اور خاص طور پہ ہماری فصل جو ہے گوب کی سٹیج پہ ہو، یعنی فلیگ لیف جس سے سٹا نکلنا اور سٹا نکلنے کے قریب ہو، اس وقت اگر کنگھی کے لیے سازگار موسم بن جائے تو پھر ہمیں اس کے لیے حفاظتی سپرے کرنا پڑیں گے۔ اس کے لیے آپ ڈائیفینیو کونازول ازاکسسٹرابن کے مکسچر جو کہ ایمیسٹار ٹاپ، ریکارڈو، ایزومائٹ سپر، الیکٹر سپر کے نام سے مارکیٹ میں دستیاب ہیں، وہ سپرے کر سکتے ہیں، یا نٹیوو جو ہے 65 سے 100 گرام فی 100 لیٹر پانی میں ملا کے سپرے کر سکتے ہیں۔ گندم کی فصل کی بہترین پیداوار لینے کے لیے کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس پوٹیش والی کھاد جو ہے وہ آپ کم از کم 3 قسطوں میں ضرور ڈالیں۔ ابتدائی قسط اس کی جو بوقت کاشت ڈالیں، دوسری قسط پہلے پانی کے بعد ڈالیں، اور تیسری قسط دوسرے پانی سے پہلے ڈالیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو فصل ہے وہ خوراک بھی جوڑتی جائے گی، اور اینڈ پہ جب آپ دوسری قسط تیسری قسط دوسرے پانی سے پہلے دیں گے تو اس قسط سے دانے کا جو وزن بنانے کا عمل جو ہے وہ زیادہ تیز ہو جائے گا اور آپ کو بہترین پیداوار مل جائے گی۔ مارکیٹ میں موجود زیادہ تر جو لیکوڈ کھادیں ہیں، ان لیکوڈ کھادوں میں سب سے قیمتی چیز وہ بوتل ہے جس کے اندر وہ کھاد ہوتی ہے۔ خدارا ان لیکوڈ کھادوں کے پیچھے لگ کے اپنی فصل اور پیسے ضائع نہ کریں، بجائے یہ سپرے کرنے کے آپ پوٹیش والی کھاد جو ہے وہ زمین کے ذریعے سے دیں۔ اگر آپ کے پاس پوٹیشیم نائٹریٹ کی صورت میں موجود ہے تو یہ بہترین پوٹیش اور نائٹروجن جو ہے نائٹروجن کا سورس موجود ہے۔ آپ پوٹیشیم نائٹریٹ جو ہے وہ 5 سے 10 کلو جو فرٹیگیشن گریڈ ہے اس کو فلڈ کر سکتے ہیں۔ اگر سپرے کرنا ہے تو 1.5 سے 2 کلو
150 لیٹر پانی میں ملا کے آپ جڑی بوٹی والی مواد نوزل جو ہے لگا کے فصل پہ سپرے کر سکتے ہیں۔ دوستوں نے اگر کوئی اور سوال کرنا ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس سال چونکہ کھادیں بڑی مہنگی تھیں، خاص طور پہ نائٹروفاس ڈی اے پی بڑی مہنگی تھی، جن دوستوں نے ابھی تک نائٹروفاس ڈی اے پی وغیرہ نہیں ڈالی تو وہ کم از کم 2 بوری نائٹروفاس، اب تو 8,000 کے قریب ملنے لگ پڑی ہے، 2 بوری نائٹروفاس ضرور ڈالیں۔ نائٹروفاس پہلے پانی اور دوسرے پانی پہ بھی بہترین نتائج دیتی ہے، وہ ڈال سکتے ہیں۔ جن دوستوں کے پاس پیسوں کی کمی ہے، بھلے وہ 1 بوری پوٹیش والی کھاد کی لے کے 5 ایکڑ کو 10-10 کلو کر کے SOP ڈال لیں، اس سے بھی ان کا 3 سے 5 من تک فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آئندہ فصل کو بہترین شاندار کرے اور میرے ملک میں کسی قسم کی غذائی قلت نہ ہو۔ فی امان اللہ۔